معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بہترین سفر معراج ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا تھا۔ قرآن کے جتنے بھی واقعات ہیں اور قصص ہیں، ان میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ کہ جن سے عبرت پکڑ کر کے، نصیحت حاصل کر کے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، بہترین بنا سکتا ہے۔ سفر معراج اس کے دو حصے ہیں، ایک جو زمینی سفر ہے جس کا تذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہہ کر کے یہ بتلایا ہے، اور اس کا مقصد بھی بیان فرمایا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو نشانیاں دکھلائیں۔ اور دوسرا حصہ جو معراج کا ہے وہ اوپر چڑھنا، ساتوں آسمانوں کی سیر، اس کا بھی مقصد اللہ رب العالمین نے یہی بیان فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو ان کے اندر نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، قصص، واقعات، یہ سننے کی حد تلک نہیں، بلکہ ان کو پڑھ کر کے، سنا کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اصل قرآن کے جو قصص ہیں ان کا مقصد تو یہی ہے۔ تو پچھلے خطبہ کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھٹے آسمان پر پہنچے، بیت المعمور کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، آپ علیہ السلام نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے، بات چیت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے حصے میں، آسمان میں ایک بلش کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں فرشتے رب کے سامنے پیش نہ ہوں، رب کے سامنے جو ہے وہ گرے ہوئے نہ ہوں، سجدے میں نہ گئے ہوں، تشہد میں نہ ہوں، رکوع نہ کر رہے ہوں، ایک بلش بھی جگہ خالی نہیں تھی۔ اور پھر چھٹے آسمان پہ ہی سدرۃ المنتہا، یعنی جو بیری ہے اس کی جو جڑیں ہیں، کیونکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چھٹے آسمان پر اس کو بیان کیا ہے، بعض نے جو راجح ہے وہ 7ویں آسمان پر، یعنی وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ چھٹے آسمان تلک اس کی جڑیں۔ آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا کی طرف، سدرہ یہ بیری ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس بیری کو دیکھا، اتنا بیوٹیفل، اتنا خوبصورت منظر، دنیا کا کوئی شخص اس کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کر سکتا، اتنی خوبصورتی ہے۔ اور خوبصورتی کیسے نہ ہو، اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جس چیز نے اس کو ڈھانپنا تھا ڈھانپ رکھا ہے۔ کس نے ڈھانپا ہے؟ انوار کی تجلیاں وہاں پڑی، نور برس رہا ہے وہاں اس بیری کے اوپر، اور خوبصورتی اتنی ہے، موتی وہاں سے ٹپک رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے نور کی تجلیاں وہاں پڑی، اور اتنا خوبصورت منظر۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرماتے کہ دنیا کا کوئی شخص، ہم نے بڑی بڑی خوبصورت جگہ دیکھی ہوگی، بڑے بڑے ایسے مقامات دیکھے ہوں گے جو بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے پیارے ہوں گے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے، لیکن دل نہیں مانتا کہ یار اتنی بھی خوبصورت بڑا کوئی جگہ ہو سکتی ہے، اس سے خوبصورت بھی کوئی اور مقام ہو سکتا ہے۔ لیکن رب نے نا
اس کا نقشہ کھینچا قرآن کے اندر سورہ نجم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ یغش السدرۃ ما یغشا ما کذب الفؤاد ما رأى، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبصورتی کو دیکھا ہے، جو انوار کی تجلیاں وہاں پڑ رہی ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، دل نے بھی اس کو جھٹلایا نہیں ہے، دل سے بھی جو ہے وہ ایمان لائے، دل سے بھی دیکھا ہے، آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اور اس بات کو یقیناً مان لیا ہے کہ اس جیسی خوبصورتی اور کہیں نہیں ہے۔ پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 برتن پیش کیے گئے، ایک دودھ کا ہے، دوسرا شہد کا ہے، تیسرا شراب کا ہے۔ مجھے پیش کیا گیا، میں نے دودھ کے پیالے کو سلیکٹ کیا، اس کو تناول فرمایا۔ مجھے کہا گیا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اگر آپ یہ شراب لے لیتے غوت امتک، آپ کی امت گمراہی میں پڑ جاتی، گمراہ ہو جاتی۔ ایک تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تھا بیت المقدس میں، اب 7 آسمانوں کی سیر ہے، وہاں بھی دودھ کو ہی پسند کیا ہے۔ کرنے والے کون ہیں؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے قریب ہیں، یہ سارا منظر دیکھا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے چلنے کی آواز آپ علیہ السلام نے سنی، فرمایا اتنی زیادہ آواز تھی کہ ایک بہترین کہکشاں بن جاتی، اتنی کلموں کی آواز، کلمے چلنے کی آواز ہے۔ رب کے احکامات جو فرشتوں کو بتلائے جا رہے ہیں، وہ لکھے جا رہے ہیں، رب کی طرف سے جو آرڈر ہے، حکم ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اور پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو، رب نے اس کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر کیا ہے، ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اب یہ دوسری بار دیکھا ہے جبریل علیہ السلام کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ تو دیکھا ہے زمین پہ، اب آسمانوں پہ دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل کے پروں کو دیکھا، اتنے خوبصورت پر ہیں کہ وہاں سے یاقوت اور موتی ان پروں سے ٹپک رہے ہیں، ٹپک رہے ہیں۔ کیا؟ یاقوت اور موتی، لولو مرجان وہاں سے ٹپک رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت میرے رب نے، کتنا بیوٹیفل میرے رب نے جبریل علیہ السلام کو بنایا۔ وہاں سے وہاں کیوں نہ ہو، یہ تو انوار ہیں نا، تجلیاں ہیں رب کی طرف سے، رحمتیں ہیں، رحمتوں کی برسات نازل ہو رہی ہے، اور پھر وہاں سے یاقوت جڑ رہے ہیں۔ یہاں دیکھا ہے جبریل علیہ السلام کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، کیونکہ بعض لوگ بیان کرنے والے کرتے ہیں کہ رب کو دیکھا ہے، رب مراد ہے یہاں سے، رب مراد نہیں ہے۔ اگر رب مراد ہوتا تو اللہ کی قسم ہے پھر رب نے یہ کہنا تھا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یہ جو کہنا آیات ربہ الکبریٰ، رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رب اعلیٰ کو دیکھا ہے، رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا۔ سب سے پہلے فرماتی ہیں میں نے ہی اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا، اور پوچھتی بھی کیوں نہ ہو، رب نے اپنے پیغمبر کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ سب سے آ کر کے پہلے سوال کرنے والی ماں عائشہ ہیں، صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ، مفقہہ، یہ کائنات کے امام سے پوچھ رہی ہیں کیا اے اللہ کے پیغمبر کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے رب کو نہیں دیکھا۔ نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ کائنات کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ماں فرماتی ہیں کہ جو بھی تم سے یہ کہے کہ کائنات کے امام نے رب کو دیکھا ہے فقد کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ نور ہے، نور کو دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ سکتی نہیں، نور کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔
ہاں کل قیامت کا دن ہوگا، رب یہ جسم بھی بدلے گا، آنکھوں میں وہ قوت گویائی عطا کرے گا، وہ دیکھے گا، وہ قوت ہوگی، بصارت بڑھا دی جائے گی۔ پھر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، پھر ہم سب ہی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ دنیا کی کوئی آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن کل قیامت کے دن جنت میں ہم سبھی انشاءاللہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی۔ اب رب کی طرف سے تحفے ملے ہیں۔ پہلا تحفہ وہ نماز کا تحفہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں، اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثاً، 3 تحفے ملے۔ ایک روایت میں ہے 50 نمازیں ملی۔ 50 نمازیں ملنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آخر کم ہوتی ہوتی 5 نمازیں ہیں، رب کی طرف سے آرڈر ہوا کہ جو آپ کی امت کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی فرد وہ 50 نمازیں نہیں صرف 5 نمازیں پڑھ لے گا، رب کا آرڈر یہ ہے 50 کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ پہلا تحفہ وہ 5 نمازوں کا تحفہ۔ اللہ کی قسم ہم پیغمبر سے محبتیں تو بڑی کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں اپنے پیغمبر سے محبتوں کے، لیکن محبت تو یہ ہے نا کہ تو نمازی بن، اس تحفے کی تو قدر کر جو آسمانوں پہ بلا کر کے میرے رب نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے۔ اور پھر آخری وقت تلک رب کے پیغمبر یہی کہتے رہے، الصلاۃ الصلاۃ، او لوگوں نماز 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 کا خیال کیا کر۔ لیکن تیری میری کیفیت تو یہ ہے، ہماری مساجد خالی پڑی ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی نمازی ملتا نہیں، ہم تو نماز سے دور بھاگتے ہیں، نماز فرائض سے بھی جو ہے وہ بھاگتے ہیں۔ یہ تو کائنات کے امام سے محبت نہیں ہے۔ محبت تو تب ہے جب تو نمازی ہو، تیرے بچے بھی نمازی ہو، تیرے گھر کا ہر فرد نمازی ہو۔ پیغمبر کی وصیتیں بھی یہی ہیں، الصلاۃ، اور میری امت کے لوگوں نماز ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے، میرے دل کا قرار ہے۔ چین ملتا ہے تو نماز کے ذریعے، تجھے چین ملتا ہے گانے بجانے سے، تجھے سکون ملتا ہے، تجھے چین ملتا ہے یہ سرنگی اور باجوں کے ذریعے۔ لیکن رب کے پیغمبر کیا کہتے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی رب کے پیغمبر بلال کو آرڈر کرتے، اذان کہو، اذان کہی جاتی، سکون ملتا ہے تو نماز میں ملتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان کہلواتے تو ضرور ہیں، لیکن کائنات کے امام سے وہ محبت نہیں ہے جو محبت میرے رب نے کی ہے۔ رب نے تو آسمانوں پہ بلایا ہے نا اپنے پیغمبر کو، پہلا تحفہ نماز دیا ہے، پھر دوسرا تحفہ وہ نور ہے۔ خواتین، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے اور آپ کو دی ہیں، رب کی طرف سے ملی ہیں، قرآن ہے، ہمیں کتنی محبت ہے ان 2 سورتوں سے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو یہ 2 آیتیں یاد ہوں، زبانی یاد ہوں، وہ رب کی ان آیات کو پڑھ کر کے رات کو سوتا ہو۔ یہ نور ہے، رب نے معراج کی رات اپنے پیغمبر کو دیا ہے۔ اور تیسرا تحفہ کیا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اپنی امت کو میرا پیغام دے۔ پیغام کیا ہے، غفر لہ لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا، جو بھی آپ کی امت کا فرد وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے، مشرک نہ ہو، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ آج کہا جاتا ہے نا امت محمدیہ شرک نہیں کر سکتی، اللہ کی قسم یہ کائنات کے امام کو رب نے تحفہ دیا ہے۔ تحفہ کون سا ہے، آپ کی امت سے جو شرک نہ کرے، معافی اس کے لیے ہے۔ اب امت میں اگر شرک نہیں تو یہ رب کا فرمان کہاں کا ہے، یہ رب کے فرمان کو کہاں پھینکیں گے، کس طرف لے کر کے جائیں گے۔ لمن لم یشرک باللہ، کوئی سجدے کرے قبروں پہ جا کر کے وہ بھی شرک نہیں ہے، جو اوروں کے نام کی دیگیں چڑھائے، نظر و نیاز دے وہ بھی شرک نہیں ہے۔ شرک کون سا ہے، کون سا شرک تھے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اس شرک کی مثال آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم موحد ہیں۔ لمن لم یشرک باللہ من امتہ، امت محمدیہ میں سے جو بھی رب کے ساتھ شرک نہ کرے، یہ رب کا تحفہ ہے، انعام ہے، احسان ہے کہ رب ایسے بندے کو معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کی اگر بو بھی آئی تو رب سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا، معافی نہیں ملے گی۔ یہ رب کی طرف سے احسان ہے۔ اور پھر ایک اور احسان ملا،
من اہم بحسنۃ لم يعملها کتبت له حسنہ، رب کی طرف سے اور ایک انعام اور ایک احسان، جو ارادہ کر لے، دل میں صرف ارادہ نیکی کرنے کا ارادہ کر لے، یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ سے یہ دعا کریں اور ارادہ کریں کہ اللہ ہمیں پیسے دے گا، دولت دے گا تو ہم تیرا گھر دیکھنے کے لیے جائیں گے، حج پہ جائیں گے، آپ ارادہ کریں، اللہ رب العالمین حج کا ثواب آپ کے نامہ اعمال کے اندر درج کرا دے گا۔ یہ رب کا آرڈر ہے اور رب کی طرف سے احسان ہے امت محمدیہ پہ۔ ارادہ کریں، اور ارادہ کرنے کے بعد اگر اس کام کو کر لیں، پھر ایک نیکی نہیں 10 گنا اللہ رب العالمین اجر عطا کرتے ہیں، اور 10 نہیں بلکہ 10 گنا سے کئی گنا، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دینا یہ رب کا کام۔ اور پھر احسان اس سے بڑھ کر، گناہ کرنے کا ارادہ کی نا، گناہ کی نیت سے گیا ہے بندہ، ارادہ کیا نہیں، اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ 10 گناہ لکھا جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس بندے کا گناہ بھی ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ رب کا مزید احسان ہے، اس کی رحمت ہے، اور اس نے جو نعمت دی ہے اپنے پیغمبر کو معراج کی رات کی تحفہ ہے یہ امت محمدیہ کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود میں اور آپ سب اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں تو صحیح، کیا ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال، اچھائیاں، وہ ہمارے گناہوں کے اوپر حاوی ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں؟ یہ دیکھیں تو صحیح، کبھی سوچیں تو صحیح۔ اتنی رحمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں اور اتنے احسانات ہیں، لیکن گناہ پھر بھی ہمارے زیادہ ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کو سیر کرائی گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے جنت دکھلائی گئی، جنت کی طرف میں چلا، چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، معطر ہے، پوری جنت ہی معطر ہے، خوشبوئیں ہر طرف سے پھوٹ رہی ہیں۔ کہا یہ خوشبو کیسی؟ کہا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ خوشبو جو فرعون کی بیٹی تھی، فرعون کی بیٹی کی جو کنگھی کرنے والی جو غلام تھی اور لونڈی تھی، یہ اس کا محل ہے، اس سے یہ خوشبوئیں آ رہی ہیں جس نے پوری جنت کو معطر کر رکھا ہے۔ کیا تھا اس کے اندر؟ اس فرعون کی جو لونڈی تھی، اس کی بیٹی کی جو لونڈی تھی، اس کے اندر کیا خوبی تھی؟ جب وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی نیچے گری، بسم اللہ پڑھا، اس نے کہا یہ بسم اللہ کون ہے؟ یہ اللہ کون ہے؟ رب کون ہے؟ اس نے کہا جو میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا اپنے باپ کو بتاؤں؟ اس نے کہا بتلا دو۔ نہیں ڈرتی تمہارے باپ سے، تمہارے باپ کا بھی جو رب ہے وہی میرا رب ہے، میں اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اولاد کو لایا گیا، ایک بیٹا ہے، پھر دوسرا ہے، بیٹے جتنے بھی ہیں ساری اولاد کو اس تیل کے کڑاہے کے اندر پھینکا گیا ہے، ماں سامنے کھڑی ہے۔ جب ایک چھوٹا بیٹا ہے نا، دودھ پینے والا بچہ ہے، جب اس کو اس کڑاہے کے اندر پھینکنے لگے تو ماں نہ ڈگمگائی تھوڑی سی، بیٹا ہے نا، اولاد تو پھر اولاد ہے، چھوٹا بیٹا ہے، دودھ پیتا۔ اس بچے نے بول کر کے کہا ماں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، جنت ملے گی اس کے بدلے میں، یہ تیل کا کڑاہا نہیں ہے، یہ آگ نہیں ہے، یہ آئل نہیں ہے، یہ تو گلزار ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ڈگمگانا نہیں ہے۔ ماں مضبوط ہوئی، اللہ کی قسم ہے اس بیٹے کو بھی اس کڑاہے کے اندر پھینکا گیا، پھر اس ماں کو بھی پھینک دیا گیا۔ رب نے اس کا محل ایسا تیار کروایا ہے، اس کے محل کی جو خوشبوئیں ہیں وہ ایسے پھوٹ رہی ہیں، جنت ساری کی ساری معطر ہے اس کے محل سے۔ چلتے چلتے جنت ہے، سیدنا عمر بن خطاب کا محل دیکھا، کہا یہ کس کا محل ہے؟ یہ میرا ہے۔ فرمایا یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے غلام ہیں جو آپ کے بڑے پیارے ہیں، آپ کے سسر ہیں، عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا عمر سے کہا عمر میرا دل کیا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن مجھے تجھ سے حیا آ گئی، میں داخل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر کہنے لگے اللہ کے رسول کیا میں بھلا آپ سے بھی حیا کروں گا؟ جنت کے اندر محل دیکھا ہے اور یہ عمر ہیں جس کا محل کائنات کے امام نے دیکھا ہے۔
یہ ان کی عظمت ہے، یہ مقام ہے، وہ دنیا کے اندر ہی جنتی ہیں، رب نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ تو دنیا کے اندر ہی دی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے اندر دنیا کے اندر ہی رب نے جنت عطا کی ہے، ریاض الجنہ کے اندر وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر چلتے چلتے قدموں کی آہٹ سنی، آگے آگے دیکھا قدموں کی آہٹ ہے، فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تو مقام ملا ہے نا، یہ مقام پتہ کیسے ملتا ہے؟ جب دل صاف ہو۔ رب رنگ کو نہیں دیکھتا، پیسے کو، دولت کو رب نہیں دیکھتا، تیرے دل کی صفائی کو دیکھتا ہے۔ اپنے دل کو صاف کر، جب تو اپنے دل کو صاف کرے گا تو چلے گا زمین پہ، ٹوٹے پوٹے جو ہے وہ جوتے پہن کر کے تو زمین پہ چل رہا ہوگا، تیرے قدموں کی آہٹ رب جنت میں سنائے گا۔ یہ بلال ہیں، یہ چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آہٹ میرے نبی نے جنت کے اندر سنی۔ یہ جنت کی سیر ہے، اور بھی واقعات ہیں۔ جنت، پھر جہنم دیکھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، یخمشون وجوہہم وصدورہم لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ من ہاؤلائی یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہاؤلائی یاکلون لحوم الناس، یہ وہ بدبخت ہیں جو لوگوں کے گوشت کھانے والے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، ان کی عزتوں کو پامال کرنے والے تھے، یہ غیبتیں کرنے والے تھے۔ آج میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر آفس میں، جہاں بھی دو بیٹھے ہوں، تیسرے بھائی کے لیے ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو نامناسب بھی ہوتی ہیں اور اس کو اچھی نہیں لگتی، جو اس کو اچھی نہیں لگتی، یہ غیبت ہے۔ اور ایسے لوگوں کو رب کے پیغمبر نے جہنمی دیکھا، جہنم میں دیکھا، جو غیبتیں کرنے والے ہیں، چغلیاں کھانے والے ہیں، لوگوں کے گوشت کھانے والے، اللہ کی قسم ہے یہ جہنمی ہیں۔ رب کے پیغمبر نے ان کو دیکھا ہے جہنم کے اندر۔ میری اور آپ کی کیفیت کیا؟ ہم لوگوں کی عزتوں کو پامال نہیں کر رہے، کسی کے بارے میں خود ہی جو ہے وہ ذہن بنا لیا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ہم جا کر کے تصدیق نہیں کرتے، اور اسے شاید یہ بات پسند ہو۔ غیبت پتہ کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تدرون ما الغیبہ، پتہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کہنے لگا اللہ رسول، آپ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ذکر کا خاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یہ غیبت ہے۔ اور اگر یہ خامی اس کے اندر پائی بھی جاتی ہے پھر بھی غیبت ہے، اور اگر پائی نہیں جاتی تو یہ بہتان ہے، دونوں ہی کبیرہ گناہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اور لوگوں کو دیکھا ہے، یہاں میرے لیے سب سے پہلے اور پھر لوگوں کو سمجھانے والوں کے لیے، خطباء کے لیے، علماء کے لیے نصیحت ہے۔ میں لوگوں کو کچھ کہتا ہوں، میرا عمل اس کے خلاف ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں کینچیاں ہیں، ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں، ہونٹوں کو چیرا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے مولوی ہیں، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں۔ یامرون الناس بالبر وینسون انفسہم، یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، خود نہیں بچتے تھے۔ یہ میرے لیے نصیحت ہے، اور اللہ کی قسم ہر اس بندے کے لیے نصیحت ہے جو لوگوں کو تو کچھ کہتا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا۔ آج 99% جو ہے وہ لوگ ایسے ہیں جو منبر پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو واعظ تو کرتے ہیں لیکن عمل بالکل زیرو ہے، خود عمل کرتے ہی نہیں۔ ان کو یہ سزا ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو بھی دیکھا، سود خوروں کو دیکھا، رشوت لینے والے، پھر مجرمین جتنے بھی ہیں جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ وقت کی قلت ہے، پھر آپ علیہ السلام واپس آئے، پریشان ہیں کہ اب میری بات کون مانے گا، کون اس کا اقرار کرے گا کہ آپ نے واقعتاً جنت اور جہنم اور ساتوں آسمانوں کی سیر رات کے کچھ حصے میں کی ہے، کون ہے؟ فرمایا آپ کے صاحب ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، صدیق اکبر ہیں، وہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، وہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ ابو جہل ملا، پوچھا کوئی آج کوئی نئی بات ہے تو
بتلا دو۔ فرمایا ہاں نئی بات ہے، میں راتوں رات گیا ہوں، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے بیت المقدس دیکھ کر کے واپس آیا ہوں، بڑا خوش ہوا۔ ایک بندہ، ایک روایت میں آتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ بھاگا بھاگا گیا سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف۔ ابوبکر تجھے پتا ہے تیرے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کی سیر اور پھر بیت المقدس اس کی طرف گئے، جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے۔ تو میں اگر میرے یار نے، میرے ساتھی نے، میرے نبی نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ یہ صدیق ہیں، صدیق کیسے نہ ہو؟ اللہ کی قسم ہر ایک کو صاحب صحابی وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دیگر نے کہا ہے، ابو بکر وہ ہیں جن کو صحابی کہا ہے، کائنات کے رب نے کہا ہے۔ یہ عظمت ہے۔ ڈنڈورا پیٹا، لوگوں کو جمع کیا، دیکھو جی یہ اب تو پکڑا گیا، نعوذ باللہ، اب تو پکڑے گئے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں میں نبی ہوں، اب 40 راتیں لگتی ہیں ایک طرف جانے کی، اور یہ کہتا ہے میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بڑے بڑے جتنے بھی لوگ تھے لے کر کے آگے، اب ظاہری بات ان میں سے ایسے تھے لوگ جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، کہنے لگے کہ کیسی ہے وہ، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ اب بندہ ایک ویسے ہی سفر کے لیے، سیر کے لیے گیا ہو، جا کر کے یہ کھڑکیاں دروازے تو نہیں نا گنتا، بے تکا سوال کیا انہوں نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جتنا پریشان اب ہوا نا، میں کبھی بھی اتنا پریشان نہیں ہوں کہ اب جواب کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت ہے، سچائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ مجھ سے سوال کرتے جا رہے ہیں، رب نے میرے سامنے بیت المقدس کو کر دیا، جو وہ پوچھتے ہیں میں دیکھ دیکھ کر کے بتلاتا جا رہا ہوں۔ اب وہ جو بڑے ہیں نا سارے، وہ کہتے ہیں ہاں ہوں دسو، اب بتلاؤ، یہ تو جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ عظمت ہے میرے پیغمبر کی، اور جتنی بھی نصیحتیں ہیں، یہ عبرتیں ہیں، ہم نے ان کو جو ہے وہ سمجھ کر کے سنا کر کے مجھ سمیت ہم سب نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جو جنت میں جانے والے کام ہیں وہ کرنے ہیں، جہنم سے بچنے والے جتنے بھی کام ہیں ان سے بچنا ہے، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہم سمیت ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔